جو لوگ جو ہے نا، جن کا کینوس جتنا ہے ان کو اتنے حساب سے جو بات کرتے ہیں ٹھیک ہی کرتے ہوں گے، میں کسی کی مخالفت میں بات نہیں کرتا، لیکن مجھے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث میں یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مجھے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ مومن کے اوپر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے۔ آپ اللہ کو ایسٹیمیٹ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے اندازے میں اللہ ہے کیا؟ کیا صرف نام لینا، کلمہ پڑھنا بس؟ ایک جن جو ادنا مخلوق ہے، جس نے آپ کو سجدہ کیا ہوا ہے، وہ آپ کے وجود کے اندر حلول کر لے تو آپ کا جو ہے وہ لہجہ بدل جاتا ہے، آپ کے جو ہے وہ پوری ارد گرد کا ہورائزن بدل جاتا ہے، آپ کی زبان بدل جاتی ہے، آپ کی ایک ایک چیز بدل جاتی ہے۔ کیا آپ اس بات کو ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کہ اگر اللہ کا نور آپ کے اندر اترے گا تو کیا کرے گا؟ کیا اللہ کا نور جو ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہے؟ کیا بائبل میں یہ بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جو ہے وہ بدروحوں کو، ایول اسپرٹس کو نکالا کرتے تھے؟ تو اگر ایول اسپرٹ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ باڈی میں گھس سکتی ہیں تو نوبل اسپرٹس کو مسئلہ کیا ہے؟ پھر اگر یہی بات ہے تو حدیث میں کیا یہ نہیں آتا کہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام کے مزار اطہر سے گزرے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے روضے میں قرآن پڑھ رہے تھے؟ کیا یہ ہم لوگ اس بات کو ماننے سے بالکل ہی قاصر ہو گئے ہیں، آنکھیں ہی اندھی ہو گئی ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی جب قبرستان سے گزرو تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو، اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جی قبر میں لوگ جواب دیتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی جو لوگ جاتے ہیں تو قبر والا پیروں کی آہٹ بھی سنتا ہے، تو وہ یہ تو سن سکتا ہے، اور اگر وہ اللہ کے نور سے نوری ہے تو وہ کوئی بات نہیں کر سکتا؟ کیا سرکار ابراہیم مجاب جو ہیں، جن کا روضہ مولا امام حسین علیہ السلام کے روضہ اطہر کے بالکل پاس ہے، جب وہ مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے کئی 100 سال بعد ان سے بات کرتے تھے تو بات کا جواب آتا تھا جس کو لوگ سنتے تھے۔ ٹھیک ہے، مولا کا امام حسین علیہ السلام تو بہت بڑی ہستی ہیں، مولا امام علیہ السلام کے نوکروں کے نوکروں کا نوکر جو ہے، اس کے اندر اگر اتنی طاقت ہے، اس کی روح ہے۔ اب جہاں سے یہ مسکنسیپشن شروع ہوتی ہے، میں سائنس کی زبان میں آ جاتا ہوں، یہ تھی روحانی بات۔ ٹھیک ہے، انسان کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے، 3 parts آف دا مین، دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ۔ باڈی مٹی میں مٹی ہو گئی، مسلمانوں نے دفنا دی، ہندوؤں نے جلا دی، عیسائیوں نے جلا دی، کسی نے بھی کسی نے وہ لیننگ ٹاور کے اوپر آ کے پرندوں کو کھلا دی، باڈی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، باڈی ختم ہو گئی، سول اللہ کہتا ہے ایٹرنل ہے، وہ یا الیین سے آئے گی یا سجین سے آئے گی، جہاں سے آئے گی واپس چلی جائے گی۔ سول تو سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اوپر چلی گئی۔ یہاں کون ہے؟ سول تو چلی گئی، ٹھیک ہے، یہاں کیا ہے؟ 3rd part is missing، جسے دنیا دیکھنا ہی نہیں چاہتی، یا نظر نہیں آتا، یا اللہ توفیق نہیں دیتا۔ The 3rd part سائنس کی زبان میں سمجھاتا ہوں، روحانیت کو چھوڑ دیں۔ کیا پتھروں میں روح ہے جسے ہم روح جمادی کہتے ہیں؟ کوہ طور یا رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کو مجھ سے بڑا پیار ہے اور مجھے احد سے بہت پیار ہے۔ کیا وہ جو ہے وہ حجر اسود کے بارے میں رسول اللہ نے نہیں کہا تھا کہ یہ لوگوں کی تقدیر بدلنے پہ قادر ہے، کہ یہ تمہارا جو ہے وہ کچا چٹا بتائے گا اللہ کو؟ وہ پتھر اگر بات کرتے ہیں، جن پتھروں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں کلمہ پڑا تھا ان کے اندر بھی تو کچھ تھی نا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد پڑھا کرتے تھے، پہاڑ جھومتے تھے، یہ باتیں تو ہماری تفسیر میں لکھی ہوئی ہیں نا، قرآن پاک میں اس کا حوالہ ہے نا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح درخت، روح نباتی جو ہے، روح نباتی جو ہے یہ ہے جو درختوں میں ہے۔ حنانہ کا ستون رسالت میں آپ کے لیے رویا تھا، درخت تھا نا۔ اسی طرح روح حیوانی،
کیا وہ اونٹ رسالت میں آپ سے بات کرتا تھا جس نے آ کے شکایت کی تھی کہ میرا مالک مجھ کے اوپر میرے اوپر زیادہ بھار ڈالتا ہے؟ میں پیچھے نبیوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میں صرف سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستند اور متواتر ترین سندوں کے ساتھ حدیثیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. میں باہر جاتا ہی نہیں، مجھے آتا ہی نہیں اور کچھ. اب یہ تینوں چیزیں میں نے بتا دی. انسان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اس کی تفصیل بھی ہے، بزگا الکا سارا. جب انسان کی روح بننا شروع ہوتی ہے، خون کا لوتھڑا جمتا ہے، تو اس کے اندر کیا روح جمادی آ جاتی ہے؟ روح جمادی جیسے خون جمے گا تو روح جمادی آ نہیں جائے گی؟ وہی روح جمادی انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر وہ خون کا لوتھڑا بڑھنا شروع کرتا ہے، اپنی شکل لینا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے. روح نباتی آ جاتی ہے. وہی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، شکل پوری ہوتی ہے، خوراک لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پیدا نہیں ہوا ہوتا، روح حیوانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک بچہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا. بچہ پیدا ہو، سانس لے، تو اس کی جو ہے وہ نماز جنازہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں لاجکس پہ بات کروں، میں ریلیجن کے اوپر نہیں بات کرا. تو جب یہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا روح حیوانی تک، تب تک وہ اس کی روح انسانی نہیں آئی تھی. روح انسانی آئی جہاں سے اس کی زندگی کا آغاز شروع ہوا، وہ روح آئی اوپر چلی گئی. یہ سر اگر ساری روحیں اوپر چلی گئی ہیں تو ساروں کا حساب حشر میں ہونا چاہیے نا. قبر میں جزا سزا کس کو دینی ہے؟ قبر دے وچ تے کسی نو جزا سزا دینی ہے؟ جسم کو دینی ہے. دیٹ از دا اسپرٹ جو کہ مزاروں میں ہے، جس کی وجہ سے ولی اللہ کے نور سے نوری ہوتے ہیں یا نار سے ناری ہوتے ہیں. جو لوگ بھی جو اللہ کے رسول اور اس کے گھر کے دشمن ہیں ان کے اندر ناری ہوتے ہیں. کیا قبروں میں سے لوگ یہ جو ہے وہ قبروں میں سے جادو نہیں ہوتا؟ اسپرٹس. اب تھوڑی سی بات میں آپ کی بات، یہ اسپرٹس جو ہیں، دیز آر دا اسپرٹس جن کے بارے میں قرآن پاک میں اور حدیث میں روایت ملتی ہے کہ انسان کے اندر 7 اسپرٹس ہیں. قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. ان 7 اسپرٹس کا تعلق ہے خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس. 7 جنتوں سے، 7 دوزخوں سے، 7 آسمانوں سے. ٹھیک ہے. 7 الہامی کتابوں سے. 7 از دا نمبر آف کریشن. ٹھیک ہے. یہ جو 7 اسپرٹس ہیں، یہ اس کے علاوہ وہ جو 3 روحوں کا ذکر میں نے کیا ہے، کیا قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے؟ تو یہ کون ہے؟ اللہ ایویں گلاں کر رہا ہے کیا؟ جو ہے وہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس الہامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اللہ صرف سٹوریاں سنا رہا ہے. These are the conditions which are actually happening, which are actually آپ اسے کہتے ہیں personified within the personalities. ایک انسان کے اندر کوئی ایک روح، جیسے آپ کا یہ کمپیوٹر ہے تو اس کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ ویڈیو کا ڈرائیور علیحدہ ہوتا ہے، بلٹ ان ہو یا باہر سے کرنے پڑے، لیکن ڈرائیورز تو ہوتے ہیں نا. ہر ایک پرزے کا، ہر ایک چیز کا علیحدہ علیحدہ ڈرائیور ہوتا ہے. انسان کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈرائیور نہیں ہے. انسان جو ہے وہ صرف وہ ایک ہی ہے، وہ پیچکس کے ساتھ بنایا ہوا ہے. جس انسان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے احسن تقویم پہ بنایا، احسن تقویم پہ، جس کو اللہ بیسٹ آف دی بیسٹ کریشن قرار دے رہا ہے، وہ کتنی کہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہوگی. سر پھر وہی بات یہ ہے، پھر میری گلاں نو لوکی کہتے ہیں کہ جی چمگادڑ کو تسی جڑا ہے وہ سورج تے ایسے لکھاؤ گے تو اس بیچارے نو تے پتہ ہی نہیں انہیں کی لکھنا ہے. جس نے اسپرچول جو ہے وہ سفر میں کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ کوئی کیا ہوا ہے یا کسی کو پتہ ہے، یا سخی سلطان بہو یا کوئی اور جو جتنے بڑے فقیر ہیں، حضور غوث اعظم شاہ جیلانی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو دنیا ان کو دیکھ کے روزہ رکھتی ہے کہ جی یہ بچہ، آپ ان کو نہیں مانتے تو نہ مانیں. آپ کے ماننے سے سورج کو کوئی نہ مانے کہ جی یہ سورج جو ہے یہ نہیں ہے، تو سورج نے نکلنا بند کر دینا. چمگادڑ روز بد دعا کرتی ہے کہ یا اللہ سورج اندھا ہو جائے، تو چمگادڑ یعنی ہو جاتی ہے، سورج تو اندھا نہیں ہوتا. بات رہ گئی ہے، سوری میں آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو میرا یہ بڑا ٹچی پوائنٹ ہے، تو میں اس کو اسپرچول سسٹم ایکچولی انسان کے ساتھ آیا تھا. انسان کے 2 حصے ہیں، ایک میٹر، ایک نان میٹر. میٹر از دا باڈی، باڈی کا میکنزم جو ہے وہ میڈیسن طے کرتی ہے. اسپرٹ جو اسپرچولزم ہے بیسیکلی دیٹ از ناٹ، ہمارے یہاں میں اصل میں ہماری اپنی جو ہے نا غلطی ہے، ہماری اس جو ہے نا اسپرچویلٹی میں یہ خانقاہی نظام کو دیمک لگ گئی ہوئی ہے، یہ خانقاہی نظام کا بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے.
اس وجہ سے جو ہے وہ مسکنسیپشنز دنیا میں بڑھ رہی ہیں کہ یار اے تے انج دے ہی ہوندے نے. روٹس ور ویری گڈ, اوپر سے پھل مطلب مسمی دا بوٹا سی, وہ دی پیوند غلط لگ گئی, ہن کھٹیاں لگدیاں پیاں تے لوکی کہندے نے کہ جی مسمی ہوندی کدی نہیں. بات یہ ہے کہ اسپرچل سسٹم جو ہے وہ دیٹ واز سم تھنگ, دیٹ واز دی ریالٹی. اس کا تعلق اسپرٹ سے ہے, اس کا ورد وظیفوں چلوں پڑھائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, وہ عطا کا نام ہے, وہ عطا کا نام ہے. کیا غوث پاک کے دور میں جو جن لوگوں کو مطلب قرآن کا حفظ بن, جن کی مستند ترین ہے, اب نہ مانے کوئی, چلو پھر وہ کہیں گے کہ جی بابیاں دیاں کہانیاں سناندے نے. تو سخی سلطان بہو کے دور میں جس کو آپ نے کہا تھا کہ چل قرآن پاک سنا, تو وہ کیا اس کو کوئی ان پہلے پڑھان بھیجیا سی. سر اندھوں کو اندھوں والی باتیں ٹھیک لگتی ہیں. میں زندگی میں ایک چیز جانتا ہوں, ایک پر سے پرندہ اڑ نہیں سکتا, ایک پر سے اڑا کے دکھائیں. یا باڈی اور میٹر اور نان میٹر اکٹھے لے کے چلیں گے. اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے جوڑے جوڑے بنائے, تو صرف یہ اپنا یہ میل فیمیل کے جوڑے بنائے ہیں. زندگی کا موت سے جوڑا نہیں ہے, روشنی کا اندھیرے سے جوڑا نہیں ہے, میٹر کا نان میٹر سے جوڑا نہیں ہے, پازیٹیو کا نیگیٹو سے جوڑا نہیں ہے. دیز آر, آپ نہ مانے, آپ کے یا میرے ماننے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ساری دنیا نہ مانے, اللہ نے مطلب اللہ یا اس کا بنایا ہوا سسٹم رہ جانا ہے, تو اپنا کام کرے گا. ساری دنیا کہے کہ جی یہ نیرا ہو گیا, سورج نے تو صبح نکلنا ہے. موت کے بعد ان کا فیض جاری رہتا ہے؟ سر اس کے بھی لیولز ہیں. موت کے بعد فیض جو ہے کسی طرح روحانیت کے, جیسے میں نے عرض کی نا کہ کتنے نوری ہیں, ٹھیک ہے, سارے نہیں. بعد میں جو دکانیں جنہوں نے کھول لی ہیں, مطلب دیکھیں نا, دربار پہ قبضہ ہونے سے فقیر کا جو ہے اس کا کیا مطلب, اس کی چیزیں بھی بدل جاتی ہیں. دربار دے ان کو کوئی نیلے لوگ آ کے بیٹھ گئے نے, کہتا مطلب ہے کہ فقیر بھی جڑا ہے وہ گرے ایریا چلا گیا. رہ گئی بات فیض جاری ہونے کی, تو ان کی روحانیت کے حوالے سے تین جو ہیں, اس کو کہتے ہیں اپنا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مکمل جو ہیں, جن کو جو کاملین ہوتے ہیں, جو کاملین ہوتے ہیں, وہ جو ہے ان کا جو ہے فیض دنیا میں بھی رہتا ہے اور جو ہے ان کا باہر میں بھی رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں کامل ذات, ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کا فیض دنیا میں رہتا ہے لیکن ان کے بعد بند ہو جاتا ہے, انہیں کہتے ہیں کامل حیات, ٹھیک ہے. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں عام سے لوگ ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کی ہوتا ہے, وہ مزار میں جاتے ہیں, ان کے مزار سے فیض جاری ہو جاتا ہے. سکی سلطان بہو نے یہی کہا تھا نا کہ نام فقیر تے نادا باہو, قبر جنا دی جیوے, تو قبریں گواہی دیتی ہیں نا. جی پھر میں اگر اس کو اس طرح سمرائز کروں کہ جو بزرگ ہیں, وہ جو معجزے ہیں, ان کی کراماتیں ہیں, وہ ٹھیک ہے, سائنس ہے نا. اچھا, میٹرکس تھیری کو آپ کیسے ڈینائی کریں گے؟ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے معجزے ہیں, ساروں کی تو نہیں لیکن کچھ کی سائنٹیفک توجیہ تو ہم دے سکتے ہیں نا. ہمارے ہاں ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں سائیکومیٹری. دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. سائیکومیٹری کی ریسنٹ جو ہے وہ بہت بڑی, کیونکہ سانو دے ماندے نہیں, باہر دے یونیورسٹیاں نو ماندے نے نا. تو جو کوئین وکٹوریا جو ان کی سب سے بڑی ماما ہے, تو ان کو تو مانتے ہی ہیں نا, ان کی یونیورسٹیوں میں, آکسفورڈ میں, ادھر ادھر. تو کوئین جو ہے نا, وہاں پہ ویسٹ منسٹر ایبے میں ایک جو جیکبس پلو ہے, جیکبس پلو ایک پتھر ہے, کافی بڑے سائز کا پتھر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پتھر ہے جس کے اوپر 30 سے زیادہ نبیوں نے بیٹھ کے عبادت کی. ٹھیک, وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے جب ان سے ملنے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے تھے, تو وہ کٹوا کے مصر لے آئے تھے. مصر سے ہوتا وہ مختلف ادوار میں جب برٹش امپیریل نظم تھا, تو وہ پتھر وہاں سے اٹھا کے انہوں نے ویسٹ منسٹر ایبے میں کوئین یا کنگ کے تھرون میں رکھ دیا تھا. ریسنٹ پاسٹ 15 سے 20 سال یا 25 سال پہلے کی, شاید تھوڑا سا زیادہ, 25 سے 30-35 سال پہلے کی سٹوری ہے. آپ کو جو ہے نا گوگل پہ بھی ریکارڈ مل جائے گا سارا. جیکبس پلو چوری ہو گیا. دنیا کی بڑی یونیورسٹی جو ہے نا, وہ ایجنسیاں اس کو ڈھونڈ رہی تھی, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تو انہوں نے سائیکومیٹرک میڈیم ساؤتھ افریقہ سے یا کسی افریقہ کے کسی کنٹری سے اس کو بلایا, اسے کہا کہ جی بتاؤ یہ کہاں ہے. اس نے کہا کہ کوئی ایک ایسی چیز مجھے لا دو کہ جو چوروں سے جو ہے وہ منسوب ہو. میں بتا دیتا ہوں کہاں.
اور تو کچھ نہیں ملا. ویسٹ منسٹر ایبے کا جیسے تالا توڑا گیا تھا وہ ہتھوڑا مل گیا. اور حیران کن ایجنسیز جو ہیں جس کی رپورٹ پوری آپ کو مل جائے گی کہ ویسٹ منسٹر ایبے کے تالے چل رہے تھے, سوری کیمرے چل رہے تھے, نہ کسی نے کچھ ریکارڈ کیا, تالا ٹوٹا, ہتھوڑے سے توڑا گیا, کسی نے کوئی آواز سنی, نہ کیمروں نے ریکارڈ کی. جیکبس پلو کو 2-4 کلو کی چیز نہیں تھی, وہ وہاں سے چلا گیا, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. خیر کٹ شارٹ, ہتھوڑا ملا, اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ جی 6 لوگ تھے جو اس کو لے کے گئے ہیں, ایک کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ مر گیا, 5 فلاں جگہ. 4 یا 5 گھنٹے کے بعد جیکبس پلو واز ری انسٹالڈ. آپ اس کو کہیں گے کہ جی یہ بابا گیری تھی. سائیکومیٹری سائنس ہے. اپارٹس ہمارا سب سے بڑا جو اس کو ہم معجزہ مانتے ہیں کہ ملکہ سبا کا تخت آیا تھا. ملکہ سبا کا تخت کوئی یہ جو ہے نا کچھ 6-8 فٹ دا نہیں سی, وہ پورا پہاڑ یمن والوں نے کاٹ کے بنایا ہوا تھا, جس کی جو تعریف ملتی ہے وہ کئی میل لمبا, کئی فرسخ لمبا اور کئی فرسخ چوڑا تھا. یعنی ایک اس کی عام جو ہے وہ کہ وہ 6 میل لمبا تھا اور 12 میل کے 11 میل چوڑا تھا. یعنی وہ پورے پہاڑ کو کاٹ کے انہوں نے ملکہ سبا کا تخت بنایا ہوا تھا. وہ آیا تھا, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں اپارٹس. اپارٹس کیا ہے؟ اب اس کا میں صرف لمبی کہانی پھر سے کبھی صحیح. میٹر انٹو انرجی اینڈ انرجی انٹو میٹر, یعنی وہاں سے اس میٹر کو انرجی میں ٹرانسفارم کیا, دوسری جگہ انرجی کو میٹر میں ٹرانسفارم کر دیا ود ان نو ٹائم. میٹر انٹو انرجی. سر فزکس پڑھاتی ہے نا, انہوں نے پڑھی نہیں, انہوں بیچاریاں نو کی پتا کی ہوندی ہے ABCD, انہوں دے جان فرشتے. اپارٹس جو ہے وہ ہمارے یہاں گاؤں میں ہمارے ساڈے پنڈاں دے وچ کردے ہوندے سن کہ جی وہ کسی کو جادو ہے تے لیا کو پائے ہوئے کپڑے دے دے, تو وہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ ہے یا نہیں ہے. ہم نے تو صدیوں سے دیکھا, ان لوگوں نے اصل میں دیکھا نہیں. یہ جیسے کہتے ہیں نا 9 دولتیے, ویسے یہ 9 علم قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو بس نیا علم آ گیا تو بس جڑا چوڑے ہو گئے کہ سانو ذرا کچھ 4 بندے جانن لگ پے نے. نتھنگ. میں اللہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں رکھے. رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبہ سرور انبیاء نے فرمایا تھا کہ العلم حجاب الاکبر, وہ رسالت مآب جو اپنا تعارف کراتے ہیں کہ انا مدینہ العلم, وہ رسالت مآب جنہوں نے کہا تھا کہ انما بعثت معلما, مجھے استاد بنا کے بھیجا, وہ کہہ رہے ہیں کہ العلم حجاب الاکبر, کہ علم بہت بڑا حجاب ہے. جب علم جو ہے نا وہ دماغ کے اوپر پٹی باندھتا ہے نا تو پھر بندے دے وچ ویسے ہی آکڑ آ جاندی ہے. میں مالک سے کروڑ دفعہ پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اس چیز سے تو اپنی پناہ میں رکھی. اب آ جاتے ہیں کہ جی یہ معجزے کرامتیں ہوتی کیسے ہیں, تو 2 تو میں نے آپ کو بتا دی. میٹر انٹو انرجی آپ کے ذہن میں ہے. آپ جہاں سوتے ہیں وہاں پہ آپ کی باڈی کے کچھ سیل گر جاتے ہیں, آپ کی باڈی کے کوئی ڈیڈ سیل, ڈیزیز سیل آپ کے کپڑوں میں ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے. رسالت میں آپ نے کیا کہا تھا, ذرے میں کائنات کا راز ہے. اور میٹرکس تھیوری کیا ہے, آپ کے پوری باڈی کے سیل میں اتنا سا DNA کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے, آپ کی پوری لائف کی سٹوری ہوتی ہے اس میں, کون سی ڈیزیز کہاں پہ کب کس طرح. آپ کو پڑھنی نہیں آتی, اس میں لوگوں کا قصور ہے, ٹھیک ہے. وہ جو کھجوریں لگی تھیں تو کھجوروں کی گٹھلیاں تو ابو جہل نکال کے لے گیا تھا, پھر اگیں کیسے؟ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ ان کھجور کی گٹھلیوں کا کوئی ایک چھوٹا سا سیل مٹی میں رہ گیا تھا جو پرونیفرائی ہو گیا, باہر نکل آیا. سر ہر چیز کے اندر بہت ساری, ہمیں نہ سمجھ نہیں ہے, ہم ساری چیزوں کی توجیہ پیش نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ذہن ایک خاص لیول سے اوپر نہیں جاتا. لیکن جب جیسے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے نور سے اس میں روشنی آتی ہے. تو آپ نے ایسے ہی, آپ پاگل ہیں کہ آپ نے آئنسٹائن کا دماغ محفوظ کیا ہوا, نیوٹن کا دماغ محفوظ کیا ہوا کہ جی انہوں چیک کریں گے پڑھیں گے. اگر یہی تھا تو وہ ختم کر دیتے, بس دیٹس اٹ, ڈیڈ.